سود کی پہچان کیا ہے، اس کو کیسے پہچانے؟ جی عام انسان کے لیے اس کا پہچاننا تو خیر ایک مشکل امر ہے، جی تو شرع میں اس کی کوئی ایسی پہچان بتائی گئی ہے کہ جس سے عام لوگ جان سکیں یہ سود ہے کہ نہیں ہے؟ یہ سود ہے کہ نہیں؟ جی، آپ کا یہ سوال بھی بہت عمدہ ہے ماشاءاللہ۔ اس سے بہت سی گرہیں کھلیں گی اور بہت سی پوشیدہ بھی باتیں سامنے آئیں گی۔ جی معاملہ یہ ہے کہ کسی بھی مال میں جیسے بے ہوتی ہے، خرید فروخت ہوتا ہے، تو اس پہ بھی زیادتی لی جاتی ہے۔ جی کبھی کبھی انسان 10 روپیہ کی خرید کر کے لایا 20 روپیہ کا بیچتا ہے، جی جی تو زیادتی تو اس میں بھی ہوتی ہے، لیکن وہ زیادتی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم۔ مفتی صاحب قبلہ، آج آپ کی بارگاہ میں سود کے متعلق کچھ سوالات میں کرنا چاہ رہا ہوں، اور امید ہے کہ آپ قرآن و حدیث کی روشنی میں ان کے جوابات عنایت فرمائیں گے ہمارے ناظرین کو۔ سب سے پہلا سوال یہ ہے کہ سود کسے کہتے ہیں؟ نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم، وبعد، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین اکرام، ابھی ہمارے محترم حضرت مولانا شکیل صاحب نے یہ سوال پیش کیا ہے کہ سود کسے کہتے ہیں۔ تو سود کے سلسلے میں فقہاء اکرام نے جو الفاظ ارشاد فرمائے ہیں اور سود کی تعریف فرمائی ہے وہ یہ ہے: مال خالی عن العوض مشروط لأحد المتعاقدین فی المعاوضہ، یعنی عقد معاوضہ میں دونوں فریقوں میں سے کسی ایک کے لیے وہ مال جو خالی عوض ہو، عوض سے خالی ہو اور شرط قرار پائے۔ دو فریقوں میں سے ایک کو اس کا پایا جانا شرط قرار پائے، اور یہ معاملہ عقد معاوضہ میں ہو، یعنی دونوں طرف سے کچھ مال ہو، مبادلہ ہو، ادھر بھی مال ادھر بھی مال، اور کچھ حصہ اس کا خالی عن العوض ہو، کسی جانب مال کا، تو یہ سود قرار پاتا ہے۔ مثلا ہم نے آپ سے ایک کتاب خریدی اور کتاب کی قیمت رکھی 100 روپے، جی آپ نے ہم کو کتاب دے دیا، میں نے 100 روپیہ دیا، جی اور اس کے بعد مزید 10 روپیہ اور دیا، جی تو کتاب کی مقررہ قیمت تو 100 روپیہ تھی، وہ ادا کیا اور 10 روپیہ اور دیا اور کتاب لیا۔ تو مال لیا ہم نے اور مال دیا، لیکن 10 روپیہ ایسا دیا جو خالی عن العوض ہے، اور یہ عقد معاوضہ ہوا، بدلین دونوں طرف مال ہے، اور آپ کے لیے وہ 10 روپیہ پایا جانا شرط قرار پایا، یعنی شرط لگا دیا کہ یہ کتاب 100 روپیہ کی، 100 روپیہ یہ دیجئے، مزید 10 روپیہ اور دیجئے، تو یہ جو خالی عن العوض ہے یہ سود قرار پائے گا آپ کے لیے۔ یہ سود ہے، یہ ناجائز ہے، حرام ہے۔ اس پر آقا علیہ السلام نے حدیث پاک میں صراحت فرمائی ہے کہ 6 چیزیں گنائی ہیں آپ نے، کہ اس میں الحنطۃ بالحنطۃ والشعیر بالشعیر والتمر بالتمر والملح بالملح، اس طرح 6 چیزوں کے سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ ان 6 چیزوں کو جو برابر برابر دیا جائے اور نقد ایک ہاتھ سے دیا دوسرے ہاتھ سے لیا، یہ چیز جائز ہے، اور باقی زیادتی کے ساتھ بیچا جائے یہ ناجائز ہے۔ تو اس سے ہمارے علماء اکرام نے پھر علت مستنبط کی ہے، اس کی علت کیا ہے، کیا پہچانے، وہ اپنا دوسری بات ہو جاتی ہے۔ بہرحال سود کی تعریف یہی ہے: جو مال عوض سے خالی ہو اور دونوں فریقین میں سے کسی ایک کے لیے پایا جانا اس کا شرط قرار پائے اور عقد معاوضہ میں ہو۔ یہ تینوں قیدیں جس چیز جہاں پر پائی جائیں گی اس معاملے میں وہ سود قرار پائے گا۔ اچھا ماشاءاللہ۔ تو سود کی پہچان کیا ہے، اس کو کیسے پہچانے؟ جی عام انسان کے لیے اس کا پہچاننا تو خیر ایک مشکل امر ہے، جی تو شرع میں اس کی کوئی ایسی پہچان بتائی گئی ہے کہ جس سے عام لوگ جان سکیں یہ سود ہے کہ نہیں ہے؟ یہ سود ہے کہ نہیں؟ جی، آپ کا یہ سوال بھی بہت عمدہ ہے ماشاءاللہ۔ اس سے بہت سی گرہیں کھلیں گی اور بہت سی پوشیدہ بھی باتیں سامنے آئیں گی۔ جی معاملہ یہ ہے کہ کسی بھی مال میں جیسے بے ہوتی ہے، خرید فروخت ہوتا ہے،
تو اس پہ بھی زیادتی لی جاتی ہے. جی کبھی کبھی انسان 10 روپیہ کی خرید کر کے لایا 20 روپیہ کا بیچتا ہے, جی جی تو زیادتی تو اس میں بھی ہوتی ہے, لیکن وہ زیادتی حلال ہے. حل اللہ البیع وحرم الربا. جی تو ربا میں زیادتی, لیکن بے میں جو زیادتی ہوتی ہے وہ خالی عن العوض نہیں ہوتی, جی اور ربا میں جو زیادتی ہے وہ خالی عن العوض ہوتی ہے, جی تو وہ حرام ہوتی ہے. جی اس کے لیے ہمارے علماء کرام نے جو حدیث پاک بھی میں نے آپ کے سامنے نشاندہی کی تھی, جی جس میں سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے 6 چیزوں میں سود کا بیان فرمایا ہے, تو اس سے امام اعظم رضی اللہ تعالی عنہ نے یہ علت مستنبط کی کہ ہر وہ چیز جو قدری ہو, قدری کا مطلب یہ ہے کہ جو وزن کر کے یا تول کر کے بیچی جاتی ہو, بیچی جاتی اس ہو, کو لے جاتی. قدری کہا جاتا ہے. جی وہ قدری ہے جو وزن کر کے یا ناپ کر کے بیچی جاتی ہو, بیچی جائے اور خریدی جائے. بیچی جائے خریدی جائے, جی وہ قدری کہلاتی ہے. اب اگر کوئی ایسی چیز ہمارے آپ کے درمیان, 2 لوگوں کے درمیان مبادلہ ہو رہا ہے جی جس میں وہ قدری ہے, جی ناپ کر یا تول کر وہ چیز بیچی جاتی ہے, اور اس کے ساتھ ساتھ دونوں طرف جنس ایک ہے, جی یعنی ادھر بھی گیہوں ادھر بھی گیہوں, ادھر بھی چنا تو ادھر بھی چنا, ادھر تیل تو ادھر تیل, ادھر دودھ تو ادھر دودھ, جنس دونوں کا ایک ہے اور وزنی یا کیلی ہے, جی تو ایسی صورت میں کمی زیادتی کے ساتھ بیچنا ناجائز و حرام ہے. جی جو زیادتی جانبن میں سے جو بھی لے گا وہ سود ہوگا, حرام ہوگا. جی تو سود کی پہچان یہی ہے کہ آپ یہ دیکھیں کہ وہ دونوں چیزیں قدری ہیں اور دونوں کا جنس متحد ہے. اگر دونوں کا جنس ایک ہے اور قدری ہے یا ناپ یا تول کر بیچا جا رہا ہے, تو پھر اس میں جو زیادتی ہوگی وہ ربا ہوگا. اگر اتحاد جنس نہیں ہے, جی مان لیجیے اتحاد جنس نہیں ہے لیکن دونوں چیزیں قدری ہیں, جی یعنی ناپ کر کے یا تول کر کے بیچی جا رہی ہیں, جی تو عدم اتحاد جنس کی بنیاد پر مان لیجیے کہ سپوز دیٹ ایک طرف جو ہے گیہوں ہے اور ایک طرف جو ہے, جی تو جنسیت تو مختلف ہے ہوں لیکن قدری دونوں چیزیں ہیں, جی تول کر کے بیچی جا رہی ہیں. جی تو اب اس میں کوئی شخص 1 کلو گیہوں دے جی تو کیا اس کے بدلے میں 1.25 کلو جو لے سکتا ہے, جی یا کمی بیشی کچھ ہو سکتی ہے؟ ہاں دیکھیے یہ مسئلہ بھی بہت عمدہ ہے, اور یہ کیا کہتے ہیں علم میں اضافہ کا باعث ہوگا ہمارے ناظرین کے, کہ ہمارے مولانا صاحب قبلہ نے یہ جو سوال فرمایا کہ 2 علتیں امام اعظم نے مستنبط فرمائی, جی قدری ہو اور دونوں طرف جنس ایک ہو, جنس تو پھر زیادتی حرام ہوگی, وہ سود قرار پائے گی. اب اگر کہیں پر علت ایک پائی جاتی ہے اور ایک نہیں پائی جاتی ہے, مثلا جنس الگ الگ ہیں, گندم ہے ایک طرف جو ایک طرف ہے, لیکن قدری تو ہے, جی دونوں ناپ کر بیچی جاتی ہے. جی سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں یہ ناپ کر بیچی جاتی تھی, جی جی تو ناپ کر ہی بیچا جانا آج بھی معتبر ہے. اچھا اچھا ناپ میں ہی دونوں کا برابر ہونا چاہیے, جی ناپ میں اگر کمی زیادتی ہے تو تبھی یہ ربا کہلائے گا. اچھا اگر ناپ میں برابر ہے اور وزن میں کم زیادہ ہے تو ربا نہیں ہوگا. اچھا, جی جی یعنی آج کے دور میں بھی, آج کے دور میں بھی, جبکہ عرفی تو یہ ہے کہ آج کے دور میں کہ ان النص اقوی من العرف. اچھا سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے چونکہ گیہوں کے جو کے بارے میں نص فرما دیا ہے, اچھا اس لیے نفس کے سامنے عرف معتبر نہیں ہے. تو چلیے تو کہنا یہ ہے کہ جب ایک علت پائی جائے اور ایک علت نہ پائی جائے تو اس وقت نقد کمی زیادتی کے ساتھ بیچنا جائز ہوتا ہے. اچھا نقد نقد یعنی ایک یوں دیا اور یوں لیا, لہٰذا چونکہ اب یہاں پر ایک علت پائی جا رہی ہے ایک علت نہیں پائی جا رہی ہے, لہٰذا سامنے 2 کلو گندم دیا, 1 کلو گیہوں 1 کلو جو لے لیا, جی یہ جائز ہے. لیکن ادھار ناجائز ہے. اچھا اچھا ادھار چاہے 1 کلو گیہوں دیا, 2 کلو جو 1 کلو گیہوں دے دیا, جی اور کہا 2 دن بعد مجھے 2 کلو جو دے دیجیے گا, یہ ناجائز و حرام ہے. اچھا اچھا ماشاء اللہ. جی اچھا, آپ نے جو قدر و جنس کی بات کی تو کچھ چیزیں قدری نہیں ہوتی ہیں, وہ عددی ہوتی ہیں. مان لیجیے روپیہ ہے, جی تو کیا روپیہ 1000 روپیہ دے کر کے 1000 روپیہ دے کر کے کیا کسی سے 1100 لینا, جی اس میں کمی بیشی کچھ جائز ہے کہ ناجائز ہے؟ چونکہ وہ چیز قدری نہیں ہے, عددی ہے, جی جی ماشاء لیکن اللہ. اتحاد جنس ہے دونوں طرف. جی یہ بھی سوال جو آپ نے فرمایا جی یہ کسی حد تک پہلے والے سوال کے ذیل پہ آ جاتا ہے. اچھا
اس لیے کہ یہاں پر غور سے دیکھیں، ہر چند کی قدری نہیں ہے، جی تول کر یا ناپ کر روپیہ کا لین دین یہ معروف نہیں ہے، نہیں چلن ہے اس کا، لیکن جنس دونوں طرف متحد ہے، متحد ہے، ادھر بھی روپیہ ادھر بھی روپیہ، ادھر ثمن اصطلاحی ادھر ثمن اصطلاحی، جی تو جنس دونوں کا ایک ہے، اور یہ ضابطہ ہے ہدایہ میں، در مختار وغیرہ سبھی میں مسرہ ہے یہ قاعدہ کہ جب دو علتوں میں سے ایک پائی جائے، اچھا ان وجد احدہما القدر او الجنس جی حرم حل الفضل و حرم النساء، اچھا اچھا کہ جب دو علتوں میں سے ایک علت پائی جائے، جی قدر پائی جائے صرف یا صرف جنس پائی جائے، تو نقد کمی زیادتی کے ساتھ بیچنا جائز ہوگا، ادھار کمی زیادتی کے ساتھ بیچنا ناجائز ہوگا۔ اچھا لہٰذا اب اگر آپ نے 1000 روپیہ ابھی دیا اور ہینڈ ٹو ہینڈ 1100 روپیہ لے لیا تو یہ جائز ہے، اور اگر ابھی 1000 روپیہ دیا اور یہ کہہ دیا کل مجھے 1100 روپیہ دیجیے گا تو یہ ناجائز و حرام ہوگا۔ یہی وجہ ہے کہ عام طور سے ہمارے معاشرے میں چلتا ہے کہ شادی بیاہ وغیرہ کے موقع پر لوگ بینک میں جاتے ہیں، 1000 روپیہ لے گئے کہ 1000 کی نئی گڈی نئے نوٹوں کی دے دیجئے، تو بینک والا 1000 روپیہ لے لیتا ہے اور 900 روپیہ فوراً دے دیتا ہے۔ تو اگر اس طرح لین دین ہوتا ہے تو چونکہ جنس موجود ہے، قدر نہیں ہے، لہٰذا یہ نقد جائز ہوگا، ادھار ناجائز ہوگا۔ اچھا اچھا، یعنی دونوں علتیں جو آپ نے بتائیں، جی قدر و جنس کا اتحاد، جی اگر ان دونوں میں سے کوئی ایک علت پائی جائے تو نقد لین دین جائز ہے، ادھار ناجائز، ادھار ناجائز ہے، اور اگر دونوں پائی جائیں تو نقد بھی ناجائز اور ادھار بھی ناجائز، نقد بھی ناجائز، ادھار بھی ناجائز، اور دونوں نہ پائی جائیں تو نقد بھی جائز ادھار بھی جائز۔ اچھا اچھا، بعض جگہوں پر مارکیٹ میں یہ دیکھا جاتا ہے کہ تول کر کپڑا بیچا جاتا ہے، جی جی تو اس میں کمی زیادتی کے ساتھ کپڑے کا لین دین یہ جائز ہے؟ جی دیکھیے، یہ قدری ہے، جی 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 دونوں طرف قدری اتحاد ہو گئی جنس بھی ہے۔ جی دیکھیے، کپڑا کے سلسلے میں حکم شرع یہ ہے کہ آقا علیہ السلام صلی اللہ تعالی وسلم کے پیارے دور میں کپڑا زراعی تھا، اچھا، کپڑا وزنی نہیں تھا، زراعی کا مطلب ہمارے ناپ کر میٹر سے ناپ کر بیچا جانے والا، گز سے بھی ناپا جاتا تھا، اسے بیچا جاتا تھا۔ آج بھی چند سالوں پہلے، 10 سال 20 سال پہلے ہمارے ہندوستان میں بھی کپڑا صرف زراعی تھا، یعنی ناپ کر ہی بیچا جاتا تھا، لیکن اب کچھ سالوں سے کپڑا وزن کر کے بیچنے کا بھی عرف ہو گیا ہے، جی جی بیچا جانے لگا ہے۔ تو میں آپ سے پہلے بتا چکا ہوں کہ آقا علیہ السلام کے زمانے میں جو چیز کیلی تھی وہ آج بھی کیلی ہے، جو چیز وزنی تھی وہ آج بھی وزنی ہے، اگرچہ آج کل اس کا پیمانہ بدل گیا ہے۔ تو چونکہ کپڑا کے زراعی ہونے پر سرکار صلی اللہ تعالی وسلم کی تقریر ثابت ہے کہ سرکار کے زمانے میں اسے ناپ کر بیچا جاتا تھا اور یہ سرکار کے سامنے ہو رہا تھا، تو پھر وہ زراعی ہی قرار پائے گا، اگرچہ آج پیمانہ بدل گیا ہے۔ لہٰذا اگر تول کر دے رہا ہے 1 کلو کپڑا 2 کلو کپڑے کے بدلے میں دے رہا ہے تو یہ جائز ہے، اس کو زرا سے ناپ کر کپڑے سے برابر کرنا ہوگا۔ اگر ناپ میں کمی زیادتی ہے، ٹھیک ہے، اور جنس ایک ہے تو نقد بیچنا کمی زیادتی کے ساتھ جائز ہوگا، ادھار ناجائز ہوگا، اس لیے کہ قدر نہیں ہے یہاں پر، سمجھ رہے ہیں؟ اور قدر اس لیے نہیں کہ سرکار کے زمانے میں یہ ناپ کر بیچا جاتا تھا، اب اگرچہ تول کر بیچا جاتا ہے لیکن وہ زراعی ہی قرار پائے گا۔ اچھا اچھا، اور زرا جو ہے یہ قدر و جنس میں سے کچھ نہیں ہے؟ جی جی، قدر جنس کا معنی میں نے پہلے آپ کو بتا دیا ہے، قدر کا معنی ہے وزن کر کے یا ناپ کر کے بیچا جاتا ہو، تول کر کے بیچا جاتا ہو یا لیٹر سے ناپ کر کے بیچا جاتا ہو۔ اچھا، ایک جریب ہوتا تھا، پیمانہ ہوتا لیٹر کی طرح، ایک ڈبہ ہوتا تھا، اسی سے ناپ کر کے دیا جاتا تھا، اس میں زرا داخل نہیں ہے، اس ناپ میں زرا داخل نہیں ہے۔ اچھا، اور پھر ایک سوال اور ذہن میں ہے کہ شہروں میں میں نے دیکھا ہے کہ لوگ ڈپوزٹ پہ مکان لیتے ہیں، جی ہوتا یہ ہے اس میں کہ آپ کا مکان ہے، مثال کے طور پر ہمارا آپ کا معاہدہ یہ ہوا کہ آپ نے کہا کہ 5 لاکھ روپیہ مجھے دے دیجئے، ہے نا، اور یہ مکان جو ہے میں آپ کے حوالے کر رہا ہوں،
5 سال کے لیے یا 3 سال کے لیے جو بھی ایک مدت متعین کی جاتی ہے، جی ان متعینہ مدت میں جی متعینہ مدت میں جو ہے جس نے مکان کرائے پر لیا ہے تو وہ جو ہے کرایہ پے نہیں کرتا ہے، جی یعنی کرائے کی کوئی بات نہیں ہوتی، جی صرف 5 لاکھ روپیہ دے دیجئے، اس کے بعد جب آپ مکان رہیے کے مکان میں سوال آ گئے، پھر جب آپ خالی کرنا جی تو ہم 5 لاکھ روپیہ آپ کو واپس دے دیں کر گے، دیں گے، ہے نا؟ جی تو اس طرح سے لینا دینا یہ جی جائز ہے یا درست ناجائز ہے؟ دیکھیے یہ سود کی قسموں یہ میں اس آتا ہے طرح یا جو معاملہ ہوتا ہے اس کو یہ زیادہ تر بڑے شہروں میں ہوتا ہے، جی جی بمبئی گجرات وغیرہ میں جی اس کو ہائی ڈیپوزٹ کے نام سے یاد کیا جاتا ہے، ہائی ہائی ڈیپوزٹ ڈپوزٹ کہا جاتا ہے، اور یہ اس طریقے سے ہوتا ہے۔ بعض جگہوں میں بعض علاقوں میں یہ رواج ہے جی کہ 5 لاکھ روپیہ آپ مجھے دے دیجئے اور اس میں 100 روپیہ مہینہ میرے مکان کا کرایہ ہوگا، جی تو 5 لاکھ روپیہ میں نے مکان دیا آپ کو، آپ نے 5 لاکھ روپیہ مجھے دے دیا جی اور یہ طے قرار پایا کہ 100 روپیہ مہینہ میرے پورے مکان کا کرایہ ہوگا، جی 5 سال کے لیے دے دیا۔ جی اب 5 سال پورے ہونے پر 100 روپیہ مہینہ کے حساب سے کرایہ کاٹ کر کے مائنس کر لیا، جی لے لیا، باقی جو روپیہ بچتا ہے 4 لاکھ کچھ روپیہ 90,000 یا جو بھی بچتا ہے وہ آپ کو واپس کر لیا۔ تو یہ چیز جائز ہے، درست ہے، اس لیے اس کا کرایہ مقرر تھا، جی 100 روپیہ 10 روپیہ 20 روپیہ جو بھی تھا اس کے عوض اس کا منافع ہوتا رہا، مکان کرائے پر رہا، باقی جو پیسہ تھا وہ قرض تھا، وہ قرض واپس ہو گیا۔ تو یہ صورت جہاں بھی رائج ہے چل رہی اس طرح کے طریقے پر جائز ہے، درست ہے، حلال ہے۔ لیکن اگر یہ صورت ہے، دوسری صورت یہ بنتی ہے بس 5 لاکھ دے دیا، مکان آپ نے مجھے دے دیا، میں استفادہ کرتا رہا اور 5 سال بعد روپیہ پھر واپس کر دیا، ٹھیک ہے؟ جی تو دیکھیے اس میں روپیہ آپ کو ملا، ٹھیک ہے، اور مکان میں نے آپ کو دیا جی اور 5 سال کے بعد روپیہ بھی واپس ہو گیا، جی تو روپیہ بھی واپس ہو گیا پلس آپ نے مکان سے فائدہ بھی اٹھایا اسی روپیہ کے بس، جی سمجھ رہے جی اسی روپیہ سے فائدہ اٹھایا، تو گویا جو آپ نے قرض دیا تھا، سمجھ رہے اس قرض کے سبب آپ نے اس کے مکان سے استفادہ کیا، فائدہ اٹھایا، تو قرض پر نفع ہوا ہے، جی یہ سود ہے۔ اس اچھا لیے کہ سرکار صلی اللہ تعالی وسلم نے حدیث پاک میں ارشاد فرمایا کلو قرض جرا نفعا فہو ربا، اچھا ہر وہ قرض جس پر نفع اٹھایا جائے، نفع لیا جائے، وہ سود ہے، ربا ہے، لہذا یہ صورت ناجائز و حرام گویا ہوگی۔ وہ ڈپوزٹ نہیں تھا، وہ جی قرض تھا، قرض تھا، آپ نے قرض دیا تو وہ ڈپوزٹ قرض ہی ہوتی ہے، قرض لاد کر کے کسی ہاں، پر اور پھر اس کے بدلے میں آپ نے اس کے مکان سے استفادہ کیا، تو مکان سے چونکہ قرض پر نفع لیا لہذا یہ سود ہے، ناجائز ہے، حرام ہے۔ اچھا ماشاءاللہ، اللہ تعالیٰ آپ کو جزائے خیر سے نوازے۔ وعلیکم السلام السلام ورحمۃ علیکم اللہ ورحمۃ تعالی اللہ وبرکاتہ۔ وبرکاتہ۔